نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب ورقوں میں، فلمسوه بأيديهم، پس چھو لیتے وہ اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لقال الذین کفروا، یقیناً کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ اور کچھ نہیں مگر کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور انہوں نے یہ بھی کہا کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو معاملہ پورا کر دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، ولو جعلناہ ملکا، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بناتے، لجعلناہ رجلا، یقیناً ہم اس کو انسان بناتے، مرد بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور شبہ پڑتا ان پر جو اب وہ شبہ کر رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا ان سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا پہلا رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے دعوی توحید پر عقلی دلائل بیان فرمائے، اور اس کے بعد منکرین کا رد کرتے ہوئے اور ان پر شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس جتنی بھی آیات آتی ہیں اپنے رب کی یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح اللہ کی آیات اور اللہ کے انبیاء سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے سبق میں ان کے شبہات اور ان کے جوابات ہیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔
ان کا ایک شبہ اور ایک اعتراض اور ان کا ایک مطالبہ جو بڑی شدت سے تھا وہ یہ تھا کہ کتاب قرآن مقدس اکٹھی نازل ہو جائے اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب دے رہا ہے، پھر ہم مانیں گے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ انسان کیوں ہیں، آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی اور فرشتہ کیوں نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی منکر ہو تو فرشتہ جناب ساتھ ہو، تائید کرے کہ نہیں یہ نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں شبہوں کے جوابات دیے، لیکن شبہوں کا جواب سننے سے پہلے اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات دیکھ لیں جن میں ان کے مطالبات تھے تو پھر یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ آپ ساتھی نکال لیں 15واں پارہ۔ سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، سورۃ الاسراء بھی ہے، بعض قرآن مجید میں اسراء لکھا ہوگا، بعض میں بنی اسرائیل لکھا ہوگا، دونوں نام ہیں سورت کے۔ صفحہ نمبر ہے 263 263 اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 90۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 ہے، صفحہ نمبر ہے 263 2 6 اور 3۔ ان کے مطالبات سنیے اور پھر جب ہم وہ جواب پڑھیں گے انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گا۔ جی جن کو نہیں ملا وہ ساتھ والوں سے دیکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے۔ وقالو، یہ ان کے اعتراضات ہیں جی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ نکال دیں ہمارے لیے زمین سے چشمہ، کوئی جہاں ہم مطالبہ کرتے ہیں وہاں سے چشمہ نکالیں جی، ایک مطالبہ۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پس آپ ان کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں، کھجوریں ہوں انگور ہوں بیچ میں نہریں جاری ہوں، اس طرح کر دیں جی۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا گرا دیں آپ آسمان کو جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے آپ ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو آپ آسمان کو گرائیں نا ہمارے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، نعوذ باللہ۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا، پتہ چلے کہ یہ نبی ہیں، ہم کیسے مانیں۔ او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے آپ کے چڑھ جانے پر، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ لے آئیں ہم پر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ آپ ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پہ چڑھ جائیں، پھر اللہ آپ کو کتاب دے اور وہ کتاب لے کر آپ نیچے اتریں، تب ہم مانیں گے، اس کے بغیر ہم ماننے والے نہیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اب وہ سمجھ آئے گی، لیکن یہاں بھی جواب ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے۔ قل، جواب، سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ چشمے اگاؤں اور کھجوریں اگاؤں اور انگور اگاؤں، نہریں جاری کروں، آسمان کے ٹکڑے کروں، یہ کام میرا نہیں، یہ کام تو میرے رب کا ہے۔ قل سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے رک گئے ایمان لانے سے جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا اللہ نے ایک انسان اور بشر کو رسول بنا کر کے کیوں بھیجا ہے۔ جواب دے میرے پاک پیغمبر، قل لو کان فی الارض ملائکہ،
آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین، فرشتے چلتے اور ٹھہرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ہم بھی آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں تو انسان رہتے ہیں اس لیے ہم نے انسان رسول بھیجا ہے، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہی دینے والا کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، تم مانو یا نہ مانو، میری رسالت کی گواہی تو میرا رب دے رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، میری رسالت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ میری رسالت کی گواہی تو میرا رب دے رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب واپس آئیے جی، ان کا مطالبہ آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے کتاب لے کر آؤ، پھر ہم مانیں گے۔ اب یہاں پہ جواب سنیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیں ورقوں میں پورا کتابچہ نازل کر دیں جیسے کتاب ہوتی ہے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، دیکھیں کہ واقعی آسمان سے کتاب آئی ہے، ان کے سامنے اترے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً پھر بھی کافر لوگ یہ کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ان بے ایمانوں نے ماننا میرے پیغمبر پھر بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر بھی کہہ دینا کہ جادو کر دیا جی، ہمیں نظر یوں آ رہا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر یہی نہیں کہا تھا، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آئی تھی پھر بھی یہی کہا تھا کہ جادو ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر آپ کو کتاب کا صحیفہ پورا اکٹھا دے دیں اور یہ دیکھ کر ہاتھوں میں تھام لیں، پھر بھی ان بدبختوں نے کہنا ہے یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد کا کوئی علاج ہے۔ اچھا اب اگر آپ تھوڑا غور کریں نا تو دو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک، کفار کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہ کتاب اکٹھی اترے، جو معجزہ ہم کہہ رہے ہیں وہ نازل ہو جائے تاکہ ہم مان جائیں جی۔ اب یہ وہ مطالبہ بھی بار بار کرتے اور باقی لوگوں کو تأثر بھی دیتے، بھئی آپ یہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، ہم مان جائیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ضدی ہیں، جیسے یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا اس طرح کا مطالبے والا معجزہ ہم نے ان کو نہیں دینا۔ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیوں کہ اگر مطالبے والا معجزہ مل جائے تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، پھر مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، ہم آپ کی امت کو فوراً برباد نہیں کرنا چاہتے، ہم نے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا، ہم نے ان کو ابھی مہلت دینی ہے، ہم نے ان کو اور وقت دینا ہے۔ اب جیسے یہ کرتے ہیں، یا تو یہ ہوتا نا کہ واقعی یہ بات اس بات میں یہ سچے ہوتے کہ معجزہ آئے گا یہ فوراً مان جائیں گے، وہ تو میں اللہ جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بے ایمانی ہے، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں۔ اگر ایمان لانے کے لیے یہ کہتے تو کئی معجزے دیکھ نہیں چکے، قرآن ان کے پاس آ نہیں چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود ایک ایسی کتاب پیش کر رہے ہیں جس کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں۔ اگر یہ ماننے والے ہوں تو یہ معجزے بہت ہیں ان کے لیے، لیکن یہ ماننے والے نہیں، یہ تو خواہ پروپیگنڈا کر رکھے، باقی لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزہ ہم نے نہیں دینا، بس ان کو کہو قرآن آ گیا ہے، یہ ہدایت کا معجزہ ہے، اگر تم نے ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہ مانو۔ فرمایا کہ اب اگر معجزہ ان کا مطلوبہ آ گیا پھر یہ دنیا میں بچیں گے نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ بیچ میں ایک طرف ان کا مطالبہ شدت، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا واضح جواب کہ اب ان کو مطلوبہ معجزہ نہیں ملے گا۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کس طرح تنگ کرتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں اور کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی جب یہ بار بار یہ کہتے ہوں گے کہ لے آؤ نا معجزہ، لے آؤ تو ہم مانیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا واضح جواب، میرے پیغمبر ہم اور معجزہ مطلوبہ ان کو نہیں دکھائیں گے۔ اب جناب
دوسرا ان کا شبہ اور اعتراض کہ جناب آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، دیکھو دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، دوسرا فرشتہ نبی بن کر کیوں نہیں آیا۔ دو اعتراض ہو گئے نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ جناب مانو میں اللہ کا نبی ہوں، اور آگے جناب کوئی بندہ اعتراض کرے تو فرشتے نے تو فوراً گردن نہیں مروڑ دینی اس کی، سمجھ آئی؟ تو پھر تو فرشتے نے جب تمہاری روح کھینچ لینی ہے، فرشتہ کہاں برداشت کرے جناب کہ اللہ کے نبی کی یوں اس کے سامنے بے ادبی کی جائے اور اللہ تعالیٰ نبی کی تائید کے لیے فرشتہ بھیجے؟ تو پھر یہ تمہاری حجت بازیاں نہیں چلیں گی، پھر تم نے موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا ہمیں اللہ کی آواز سناؤ، اور پھر کہنے لگے اللہ سامنے دکھاؤ، تو فوراً موت نہیں آ گئی تھی؟ تو فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، بات وہ کرو جو تمہارے لیے بھی مفید ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ فرشتہ آ گیا اور پھر تم نے کیا انکار، تو پھر تمہاری خیر ہے وہ ہمارے نا پشاور میں مولانا بجلی گھر صاحب ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مسجد میں ان کی جماعت آئی تو جماعت والے جب گشت کے لیے نکلے تو مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہا استاد جی آپ بھی ہمارے ساتھ نہیں گشت کے لیے چلتے؟ کہا چلے چلتے ہیں۔ اب آگے گئے تو ایک بندے کو دعوت دی کہ مسجد میں آ جاؤ، اس نے کہا میرا بڑا ضروری کام ہے۔ مولانا بجلی گھر تو پکڑا ہے، کہ اے میں بدبخت ہے کوئی اس نے کام نہیں، اے میں سارا دن لوفر پونا کرنا گلیاں سے پھرنا کیڑا کام ہے تیرا دس؟ جماعت والے کہا نہیں حضرت اس طرح نے کہا، اس طرح کیوں نہیں آگے؟ سمجھ آئی؟ اور گشت نال مولانا بجلی گھر ہوئے تو پھر بندہ کے اعتراض کرے تو پھر تو گل نہیں چل سکتی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت ہوں تو نال فرشتہ ہوئے، سمجھ آئی؟ وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں اور کوئی بندہ آگے نہ کرے، فرشتے نے چھوڑنا ہے اس کو؟ یہاں مولانا بجلی گھر نہیں چھوڑتے تو فرشتہ کہاں چھوڑتا ہے؟ انہوں نے تو جناب گردن مروڑنی ہے فرشتے نے، وہ بدبخت تو اس سچے نبی کو نہیں مان رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مطالبہ نہ کرو، اگر فرشتہ ساتھ ہو تو پھر تو جناب لقضی الامر، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اعتراض ان کا، شبہ ان کا، کیوں نہیں آپ پر فرشتہ اتارا گیا؟ ولو انزلنا ملکن، جواب اگر ہم اتارتے فرشتہ، لقضی الامر، پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا، معاملہ پورا کر دیا جاتا۔ ثم لا ينظرون، پھر مہلت نہ دیے جاتے۔ یہ مہلت شکر کرو فرشتہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، وہ جی نبی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یعنی اس دوسرے شبہ کے گویا کے دو حصے ہو گئے نا، ایک حصہ تو یہ کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، دوسرا کہ آپ خود فرشتہ بن کر کیوں نہیں آئے نبی ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اگر فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیجتے تو لا محالہ اس کو انسانی ضروریات اور انسانی حالت میں ہی بھیجتے نا، کیونکہ زمین میں کون رہتے ہیں؟ انسان۔ تو پھر تمہیں وہی شبہ ہوتا۔ دیکھو حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں آئے، صحابہ کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے دو زانو ہو کر، جیسے ادب سے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، مختلف سوالات کیے، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، فرماتے ہیں کہ ہر بندہ حیران ہے کہ یار یہ جو ابھی مہمان آیا اس کے جسم پر بالکل صاف ستھرے سفید کپڑے، کوئی مٹی غبار نہیں۔ تو وہاں تو قافلے چلتے تھے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، تو جسم جناب مسافروں کا اٹا ہوتا تھا مٹی کے ساتھ۔ تو یہ لگتا ہے بندہ یہاں کا ہی ہے، یہیں سے آیا ہے، کیونکہ کوئی غبار کا نشان کوئی نہیں ہے، اور ہم میں سے اس کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں کا ہوتا تو چلو کوئی تو جانتا ہوتا، تو ہم بڑے حیران، پتہ نہیں یہ بندہ آیا کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور پھر چلا بھی گیا۔ حضرت عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عمر جانتے ہو وہ بندہ اس دن کون آیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی تو سوچ رہے ہیں، بس آپ سے پوچھنے کی ہمت نہ کی کہ بندہ کون تھا۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ مسافر بھی نہیں لگتا اور یہاں ہم میں سے اس کو کوئی بندہ جانتا نہیں ہے، یہ کون تھا یا رسول اللہ؟ کہا یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ او ہو، ہم اسی حیرانگی میں تھے کہ بندہ کون ہے۔ اب دیکھو آیا جبرائیل علیہ السلام، صحابہ کے سامنے آئے اور ان کی گفتگو بھی صحابہ اکرام نے سنی، لیکن پہچانا پھر بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتہ اگر آتا تو یوں آتا نا، تمہیں پتہ پھر بھی کوئی نہیں چلنا تھا۔ تم نے پھر وہی اعتراض
اس لیے اعتراضات کو چھوڑو، ماننے کی طرف آؤ، اعتراضات کو چھوڑو اور ماننے کی طرف آؤ۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے، یعنی فرشتہ رسول تمہاری طرف بن کر آتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یقیناً لا محالہ ہم اس کو مرد بنا کر بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر پھر بھی ہم وہی شبہ ڈالتے جو اب پڑا ہوا ہے، یعنی پھر بھی ان کے لیے یہی شبہ ہوتا، او جناب یہ تو کوئی انسان ہے، اللہ کے بندو فرشتہ اصلی حالت میں آئے تو تمہیں دیکھ کے تمہاری چیخیں نکل جائیں اور تم برداشت ہی نہ کر سکو۔ اس لیے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ آپ کے سامنے کھاتے ہیں، آپ کے لیے کھانے کی سنت، وہ آپ کے سامنے پیتے ہیں، آپ کے لیے پینے کی سنت، انہوں نے شادیاں کی ہیں، آپ کے سامنے نکاح کی سنت، انہوں نے اپنا گھر کا نظام چلایا ہے، آپ کے سامنے یہ سنت۔ ارے فرشتہ آتا، نہ اس نے کھانا ہوتا، نہ اس نے پینا ہوتا، نہ جناب اس نے نکاح کرنا ہوتا، تمہارے لیے دین کہاں سے بنتا؟ اللہ نے تمہارے میں سے ایک نبی بنایا ہے اور اس کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ فرشتے بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی شان والا نبی آیا اور تم خواہ مخواہ کے اعتراض کرتے ہو۔ تو گویا کہ آج کے سبق میں یہ 3 اعتراض تھے، یعنی اعتراض 2 تھے، دوسرے اعتراض کے 2 حصے تھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ جناب قرآن اکٹھا صحیفے میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس کا یہ جواب دیا، انہوں نے ماننا پھر بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کہنا یہ جادو ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا فرشتہ آتا معاملہ ختم کر دیا جاتا۔ اور اس دوسرے اعتراض کا دوسرا حصہ یہ تھا آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، انسان کیوں ہیں؟ جواب دیا اگر فرشتہ نبی ہوتا لا محالہ انسانی شکل اور صورت میں ہوتا پھر بھی تمہیں وہی شبہ پڑتا۔ یہ ان کی شبہات کے جواب دینے کے بعد آخری آیت میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ ان کی باتوں سے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں نے اسی طرح کیا، جیسے آپ پر نہیں حجتیں کر رہے اعتراض یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں ہوا، ایسے ہی پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق لوگ اڑاتے رہے اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، لیکن فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، گھیر لیا، اتر پڑا مذاق کرنے والوں پر وہ عذاب جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا نا، ابھی ہم نے دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں کہ آسمان کے ٹکڑے ہم پر گراؤ، میرے پیغمبر پہلے نبیوں کو بھی یوں لوگ تانے دیتے تھے لے آؤ نا عذاب، کب عذاب آئے گا؟ پھر جب عذاب آیا پھر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ سورہ احقاف میں ہے کہ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام سے کہتی تھی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا تو لے آنا عذاب، کب لے کر آئے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سورہ احقاف میں ہے، لے آنا عذاب کب لے کر آئے گا اگر تو سچا ہے، ان کنت من الصادقین، سچا ہے تو لے آ۔ اللہ فرماتے فلما رأوه عارضا، پھر بادل اوپر آیا نا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، یہ تو بارش آنے والی ہے، دیکھ بادل آ گیا بارش آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ریح فیہا عذاب علیم، اس بادل میں بارش نہیں تھی، اس بادل میں دردناک عذاب تھا، تو دمر کل شیء، ہر چیز کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور جو مطالبہ وہ عذاب کا کرتے تھے وہ مطالبہ ان پر آن پہنچا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شبہات اور اعتراضات کرنے سے اور ان کی فضول آپ کے ساتھ بحث کرنے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے ہر سچے نبی کو امتیوں نے یوں ہی لوگوں نے یوں ہی ستایا، لیکن بالآخر فتح میں نے اپنے انبیاء کو دی، اس لیے میرے محبوب فتح آپ ہی کی ہے، ان کو کرنے دو جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حجت بازی سے بچ کر قرآن و سنت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب ورقوں میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس چھو لیتے وہ اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً کافر لوگ پھر بھی کہتے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ،
اور انہوں نے یہ بھی کہا آپ پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملہ تو پورا کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یقیناً ہم اس کو مرد بنا کر بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر بھی ان پر وہی شبہ ہم ڈالتے جو اب وہ شبہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے بھی، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ان سے مذاق کرتے تھے اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔